السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن فی الوقت میں دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو جس طریقے سے جو الیکشن کا ماحول ہمارے پاس سرگرم ہے اور ہر کوئی کیا چاہ رہے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس کے دل کا جواب وہی دے سکتا ہے، یہی بولو بس سب کی خوش رہتی ہے اس میں۔ لیکن جس طریقے سے سٹے بازار میں ایک چیز گرم تھی، اب ایک چیز لیک ہو چکی ہے، جبکہ وہ لوگوں کا مقصد سٹوریوں کا 5ویں اور 6ویں راؤنڈ کے بعد اس چیز کو منظر عام پہ لانے کا تھا، لیکن ایک سٹوری نے لیک کر دیا وہ چیزیں۔ جیسا ہی لیک ہوا جو ہے تو ساری حال حقیقت ایگزٹ پول کی سامنے آ چکی ہے۔ جو بڑے بڑے چینلوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تقریباً غلط ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو نیوز ہے یہ لوگوں کی بڑی پختہ رہتی ہے ہمیشہ، اور ہر کوئی اس کے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میں بتا دوں، آپ لوگوں کو بے چین ہوں گے، آخر کدھر پڑلا بیٹھ رہا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سچ ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ ایگزٹ پول ہے، کوئی نتائج نہیں ہے جس پہ میں خود یقین نہیں کرتا، لیکن یہ اکثر ہوتے ہوئے آیا ہے لوگوں کے پاس کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیے اور وہی چیز جا کر صحیح ثابت ہوئی لاسٹ میں۔ تو جس طریقے سے چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے یو پی اتر پردیش ہو، چاہے آسام ہو، چاہے اترانچل ہو، چاہے تمل ناڈو ہو، چاہے کرناٹک ہو، چاہے تلنگانہ ہو۔ تلنگانہ سے تو پہلے سے ہی یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے، لیکن جو لگا رہے تھے اندازے، یہ لوگ پیش گواہی کر رہے تھے 5 آئیں گے، 6 آئیں گے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کانگریس کی توتی بتا رہی جا رہی ہے، تلنگانہ میں کانگریس کی توتی بتائی جا رہی ہے۔ کانگریس کو جو ہے 14 سے 16 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ بہت بڑی چھلانگ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہر ایک کو نظر رہتی ہے یو پی اتر پردیش کی، حالانکہ وہی ایگزٹ پول ہے، یہ ویسا وہ نہیں، یہ ایک لیک ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جبکہ ان کا مقصد 5ویں اور 6ویں راؤنڈ پہ یہ ایگزٹ پول بتانے کا تھا، لیکن کسی طریقے سے منظر عام پہ آ گیا اور بڑے وائرل ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ ہم بھی تو آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جو اتر پردیش کا جو ماحول ہے وہاں پہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو 82 سیٹیں ہیں، جو کہ ہمارے دیش بھارت کا سب سے بڑا وہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں ادھر، اور وہاں پہ برابر کی ٹکر بتائی جا رہی ہے، 42 اور 38 کے درمیان، جو 80-81 جو بھی سیٹیں ہیں وہاں کے، تو وہاں پہ کانگریس کی توتی بول رہی ہے، وہاں پہ انڈیا سرکار بننے جا رہی ہے۔ انڈیا یعنی کون؟ جو یہ پورے مل کے ایک پارٹی جو تیار کرے ہیں وہ لوگ بنانے جا رہے ہیں، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے پنجاب ہو۔ پنجاب میں تو سوکھڑی صاف نظر آ رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک کھاتا بھی نہیں کھلا بی جے پی کا، وہاں پہ پنجاب میں کھاتا بھی نہیں کھولا، کیونکہ بہت گرم ہے وہاں کے لوگ۔ جس طریقے سے جو ہوا تھا ان کے ساتھ، ایک بار نہیں 2 بار، اس کے بعد پنجاب سے الگ ہوا دوسرا ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں بھی وہاں پہ صاف دکھائی دیا، حالانکہ اس سے پہلے اچھی پرفارمنس تھی بی جے پی کی، وہاں پہ بھی بی جے پی کی سوکھڑی صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔
رہا بہار کے اوپر بڑی نظر رہتی، جو ہمارے دیش کے میں تقریباً کچھ 38-40 سیٹیں رہتی ہیں وہاں کی، اس سیٹوں میں بھی بہار میں بھی نتیش بابو نے ان کا ساتھ پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ 4 دن کے لیے گود بیٹھتے ہیں، اس کے بعد گود میں سے اتر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا شرارتی ہے، یہ کسی کا نہیں ہوتا، کوئی بھی لولی پاپ دکھا دو چھلانگ مار دیتا ہے۔ اس لیے ان کے اوپر اعتبار کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے عوام کو بہار کی۔ لیکن جس طریقے سے وہاں پہ جو ایکتا دکھائی، سمجھداری دکھائی، وہاں پہ بھی کانگریس کی توتی بولی ہے، بہار میں بھی کانگریس کی توتی بولی ہے۔ دوسرا جو یو پی اتر پردیش کے بعد مہاراشٹرا کا ہے، جو 42 سیٹ آتے ہیں، وہاں سے 42 سیٹ آتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپس میں خود ایسا ہو گیا، ہر پارٹی کے 2 روپ ہو چکے ہیں۔ ابھی شیو سینا دیکھو اس سے الگ ہو چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے توڑ موڑ کی جو سرکار بھی تھی، جس طریقے سے چھینی گئی راج ٹھاکرے کے ساتھ، ادے ٹھاکرے، یہ لوگ بٹے ہوئے آپس میں تقریباً ٹوٹ چکے ہیں۔ تو ویسے ہی کئی بی جے پی کے بڑے لیڈر کانگریس میں جا چکے ہیں، کانگریس کے بڑے لیڈر بی جے پی میں جا چکے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ماحول سرگرم تھا، لیکن وہاں پہ بھی کانگریس کی توتی بولی ہے۔ 42 میں سے سیدھے 38 سیٹیں بتائے جا رہے ہیں، 28 سیٹیں بتائے جا رہے ہیں۔ کانگریس کو 42 میں سے 28 سیٹیں بتائی جا رہے ہیں، 8 بی جے پی کو بتائے جا رہے ہیں، باقی کے آزاد امیدوار بتائے جا رہے ہیں۔ آزاد بولے تو یعنی اس میں آپ پارٹی بھی رہتی، دوسرے ایسے، میں آزاد، میں اپنا جملہ میں بول رہا ہوں۔ اس میں مہاراشٹر میں ایک ایم آئی ایم کی بھی سیٹ ہے، اے ایم آئی ایم کی، اے آئی ایم آئی ایم کی بھی ایک سیٹ ہے وہاں پہ، جو اورنگ آباد سے امتیاز جلیل جو لاسٹ ٹائم ایم پی بھی تھے، سیٹ ان کی بھی ہے، انہوں بھی اورنگ آباد سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ جو کہ ایک بہت، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ سارا کچھ یہی بتا رہا ہے کہ بی جے پی 120 سے 125 پہ سمٹ جائے گی، 120 سے 125 پہ سمٹ جائے گی، اور وہی انڈیا یعنی کانگریس 296 سے 301 302 تک چلی جائے گی۔ اب آخر کے آدرس ہے، یعنی یہ پارٹیاں ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے اگرچہ یہ ایگزٹ پول اگرچہ صحیح نتائج میں ثابت ہو گئے تو کیا ہوگا ان کا؟ چلو الحمدللہ، جو بھی اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تھا ایگزٹ پول لوک سبھا الیکشن 2024 کا، جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں میں۔ اب وہ ایک ایک اسٹیٹ کی یہ سیٹ سے کون آگے، یہ سیٹ سے کون پیچھے ہوتا وقت یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اس لیے آپ لوگوں کو جو جاننا چاہیے، جو بے چینی ہے آپ لوگوں کی، وہ ختم کر رہا ہوں میں۔ 296 سے 302 بتایا جا رہا ہے کانگریس کو، کانگریس اور اس کے جو پارٹیاں مل کے بنائے ہیں، اور ان کو 122 سے 128 کے اندر سمٹے جائیں گے یہ لوگ، اگرچہ یہ نتائج صحیح نکلے، اگرچہ تو جو لکھوا ہے کوئی معمولی چینل کا نہیں ہے، جس پہ دیش یقین کرتا ہے، اور تقریباً اس کے نتائج ایگزٹ پول کے نتائج میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کی یہ حقیقت، یہ سچائی سب کو اعتبار بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی بول کر۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم بھی دعاگاہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی ایک یہی کہوں گا میں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو،
ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔